السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف ہمارا پچھلا سبق ہم نے آیت نمبر 51 پہ چھوڑا تھا دورہ قرآن سے پہلے۔ پھر ہمارے کچھ ٹاپکس بھی بیچ میں آ گئے تھے ماشاءاللہ، شعبان پہ، رمضان پہ، اور جو ہے رجب پہ، معراج پہ، الحمدللہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق آیت نمبر 52 سورۃ الاعراف۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو پہلے ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں آیت 52 اور 53 کی انشاءاللہ۔ چلیں۔ تو پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن سے رحمت، سکینت اور فرشتوں کا نزول، اس کی فضیلت جانتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، مگر ان پر سکینت، اطمینان و سکون قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت اور برکت ہے قرآن کے لیے جمع ہونے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، تلاوت کی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آیت نمبر 52۔ پہلے لفظی ترجمہ انشاءاللہ۔ و اور لقد، لا البتہ، قد تحقیق، جئناہم لے آئے ہم ان کے پاس، لائے، نا ہم ان کے پاس، ہم جو ہے ضمیر پروناؤن ہے، جئناہم لائے ہم ان کے پاس، بی کتابن، ایک کتاب، فصلناہ، کھول کر بیان کیا ہم نے اسے، فصل، کھول کر بیان کیا، نا، ہم نے، اسے، فصلناہ، کھول کر بیان کیا ہم نے اسے، علی علم، علم کی بنا پر، ہدن، ہدایت، و رحمتن، اور رحمت ہے، لقومی، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب رواں ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر آیت پہ آتے ہیں۔ اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بیان بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یہاں پہ دو تاکید ہے، لام البتہ اور قد تحقیق۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، جئناہم،
لائے ہم ان کے پاس بھی کتابین، ایک کتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کتاب ہم نے اتاری، نازل کی، ان کے پاس لائے ہیں، فصلناہ، جو کھول کھول کر بیان کیا ہم نے اس میں ہر چیز قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان کی، بالکل تفصیل کے ساتھ ہے، ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی اللہ نے، کھانا پینا ہو، حلال حرام ہو، عبادت ہو، ہمارے مناسک ہوں، ہر چیز کہتے ہیں نا اس دا وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے، وہ خالق مالک مدبر ہے، ہماری تخلیق کی ہے، تو اس نے ہمیں جینے کا ڈھنگ بھی بتا دیا، ہمارے مناسک، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، حلال حرام، ہر چیز اعلیٰ علم کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو علم والے ہیں، سب جانتے ہیں، تو اور علم جو ہے سائنس، عربی میں سائنس کو بھی علم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر ایک کتاب نازل کی، اللہ تعالیٰ فرماتے کھول کھول کر بیان کی، اس میں سب تفصیل ہے، تفصیل کے ساتھ ہر چیز بتا دی، ہدن، اور یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، کیا سیدھی راہ ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح اللہ کو خوش کرنا ہے، جنت کی طرف کون سا راستہ لے جائے گا، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ، اور برحمتن، اور وہ رحمت ہے، تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں نا کہ کیا اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک لا یملکھا الا انت، اللہ ہم آپ سے آپ کی فضل اور آپ کی رحمت تلاش کرتے ہیں، اور اس کو آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اور اللہ کی رحمت ہو جائے تو انسان کی ساری مشکلیں آسان ہو جائے، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، تو ایک درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھ دیے ہیں، اور اس ایک درجے کی وجہ سے رحمت کی اللہ تعالیٰ کہ جو کیونکہ رحمان اور رحیم ہے، تو درندہ اور جنگلی جانور اپنے جانور کو، اپنے بچے کو نہیں کھاتا، ورنہ وہ تو جانور ہے، وہ تو کھا لے، تو یہ جو کتاب جو ہے، جو رحمت قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے کہ ہم اس پہ چلیں اور کیا کریں، اس کی رحمت کو حاصل کریں، اس کی رضا حاصل کریں اور جنت حاصل کر لیں، کہ کس کے لیے بھیجا، لقومی یومنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایمان ہمارا پکا ہونا چاہیے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ پختہ یقین اور توکل اور ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مدبر ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق مالک اور مدبر ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے، تو ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے، قسمت پہ بھی یقین رکھنا، اچھی ہو بری ہو، سب کچھ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، مشکل ہو گئی، یہ ہو گیا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، مشکل بھی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں نا، مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کھول کھول کر بیان کی ہے، اپنے علم کے بنا پر دی ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ از دا وے آف لائف، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور قرآن مجید اللہ کی رحمت کا اظہار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے پکا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ دراصل یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ضمن میں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، مکمل ہے، مطابق ایسی کتاب بھیج دی ہے جس میں ہر چیز کھول کر بیان کر دیا تھا، ہمیں بعض دفعہ کوئی بات بتاتا ہے ہمیں تفصیل سمجھ میں نہیں، ہم کہتے ہیں ذرا تفصیل تو بتائیں نا، ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کھول کھول کر واضح انداز سے بیان کر دی اس قرآن میں، تو ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، کن لوگوں نے، جہنم میں جانے والوں نے، کفار نے، مشرکین نے، کافروں نے نہیں اٹھایا، تو ان کی بدقسمتی ہے کہ اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھایا، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ ہدایت اور رحمت الہی سے فیض یاب ہوئے، تو کون اس سے فائدہ اٹھائے گا، جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اور کامل یقین ہو، پختہ ایمان ہو، یقین ہو، توکل ہو، تو وہ ہدایت اور رحمت والی جو کتاب ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، فیض یاب ہوں گے، تو اس طرح اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک سورۃ البنی اسرائیل، یعنی سورۃ الاسراء، اس سورت کے دو نام ہیں نا، الاسراء بنی اسرائیل، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، آیت نمبر 15، ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے،
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دوزخ میں جانے والا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یہ کتاب ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی، مجھے اس پہ چلنا ہے۔ حجت تمام ہو گئی، ہر دور میں نبی اور پیغمبر آئے، آخری رسول بھی آ گئے، اور یہ سیلڈ ہو گئی پیغمبروں پہ، اب کوئی کتاب پیغمبر نہیں آئے گا، اور یہ آخری کتاب ہے، اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب نہیں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، کتاب بھیج دی۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ حل کیا، ینظرونا وہ انتظار کرتے ہیں، اب ینظرونا ینتظرونا بھی نا اسکالرس کہتے ہیں کہ ینتظرونا انتظار کرتے ہیں، ینتظرونا بھی آتا ہے اس کے لیے، مطلب یعنی انتظار کرتے ہیں، اللہ مگر تاویلہ اس کے انجام کا، یوما جس دن، یاتی آ جائے گا، تاویلہ انجام اس کا، یقولو کہیں گے، الذین وہ جو، الذین جمع ہے الذی کی، نسوہ بھول گئے تھے اسے، نسو بھول گئے تھے، ہو اسے، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق، جاءت لائے تھے، رسول رسول، رسول کی جمع رسول، ربنا ہمارے رب کے، رب نہ ہمارے، ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق، فہل پس حل کیا ہیں، فہل پس کیا ہے، لنا ہمارے لیے، لیے نہ ہمارے، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی، من کوئی شفعاء سفارشی، فیشفعوا کہ وہ سفارش کرے، کے یشفعوا وہ سفارش کرے، فعل مضارع یا سے شروع ہوتا ہے نا، فعل مضارع، لنا ہمارے لیے، لیے نہ ہمارے، ہمارے لیے، او یا، نوردو ہم لوٹائے جائیں، فنعمل پھر ہم عمل کریں، پھر نہ ہم عمل کریں، فنعمل پھر ہم عمل کریں، غیرہ علاوہ، الذی اس کے جو، کننا تھے ہم، کن تھے نہ ہم، کننا تھے ہم، نہ عملو ہم عمل کرتے، نہ ہم عملو عمل کرتے، نہ عملو ہم عمل کرتے، قد تحقیق، خسیرو انہوں نے خسارے میں ڈالا، واو الف جو ہے بتا رہا ہے کہ پلورل جمع، انفسہم اپنے نفسوں کو، انفس نفس ان کی جمع، یعنی بہت سارے لوگ، ہم اپنے یعنی ان کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ودلہ و اور دلہ کھو گئے، انہم ان سے، ان سے ہم ان سے، انہم ان سے، ما جو، کانو تھے وہ، یفترون وہ گھڑتے۔ تمام ترجمے کے بعد پھر آتے ہیں آیت پر انشاءاللہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے، یعنی قیامت کی، آخرت کی، جس روز وہ انجام سامنے آ گیا، وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے، پھر کیا ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے، استغفر اللہ۔ چلیں ہم آیت کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت کی طرف دیکھتے ہیں جی۔ حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو یہ مان کے نہیں دے رہے ہیں، کتاب آ گئی، ہدایت آ گئی، روشنی آ گئی، مفصل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، تو یہ مان کے نہیں دے رہے، تو حل ینظرون یا حل ینتظرون کیا وہ انتظار کرتے، الا مگر، حل ینظرون الا مگر نہیں وہ انتظار کرتے، تعویل ہو اس کے انجام کی۔ جب حل آتا ہے نا تو حل کے بعد الا آتا ہے، آلویز آپ دیکھیں حل جب آئے گا تو اللہ، حل کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے نہیں بھی، تو حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر تعویل ہو اس کے انجام کا،
یعنی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ایمان لا کے نہیں دے رہے ہیں، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں انجام کا؟ کہ انجام سامنے آ جائے، کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے انجام آ جائے؟ تعویلہ یاتی، یا آ جائے تعویلہ انجام اس کا، تو یعنی کیا ہو کہ آخرت آ جائے، تو کیا یہ مان کے نہیں دے رہے، تو یہ اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن یوما، جس دن یاتی آ جائے گا تعویلہ انجام اس کا، تو یوم جو ہوتا ہے دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا دن جو ہوتا ہے فجر سے لے کے رات تک ہوتا ہے، اور اسلامک آپ کو پتہ ہے مغرب سے شروع ہوتا ہے اور دوسری مغرب پہ ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دن ہے وہ قرآن مجید میں آتا ہے، کہیں آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے، کہیں آتا ہے 10,000 سال کے برابر ہے، تو اللہ کے یوم جو ہے وہ ہمارے دن سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا دن ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن یہاں انجام سے مراد قیامت کا دن ہے، تو کیا یہ جو مان کے نہیں دے رہے ہیں تو حل ینظرون الا تاویلہ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن وہ اس کا انجام ہو جائے؟ یوم یاتی تاویلہ، اور جس دن انجام آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ یقول الذین، کہیں گے وہ جو کون لوگ نسوہ جو بھول گئے تھے اسے، من قبل اس سے پہلے، تو وہ لوگ جب قیامت آ جائے گی تو وہ کیا کہیں گے جو کہ آج قیامت کے دن کو بھولے ہوئے، من قبل یعنی اس سے پہلے، قیامت سے پہلے، ابھی آج قیامت سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے، تو کیا کہیں گے؟ قد جات رسولو، کہ بلا تحقیق بالکل یہ حق ہے کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، رسولو ایک رسول نہیں، بہت سارے، ہر قوم میں رسول آئے نا، ربنا ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس آئے تھے بالحق، اور سچ لے کے آئے تھے، بھیا ان کا آنا حق تھا، فہل پس کیا ہے لنا ہمارے لیے من شفاء، تو کیا اب وہ بات تو ہو چکی، دنیا میں تو ہم نے نہیں مانا، اب تو انہیں حشر نظر آ رہا ہے، قیامت نظر آ رہی ہے، تو اس دن وہ کہیں گے جو کہ بھولے ہوئے تھے قیامت کے دن کو، نسو وہ بھولے ہوئے تھے، کہیں گے کہ ہاں حق آ گیا، ہمارے رسول ہمارے پاس آئے تھے، تو کیا فہل پس کیا ہے، دیکھیں حل کا مطلب کیا بھی ہے نا، تو کیا ہمارے لیے من شفاء کوئی سفارشی، فیشفعوا کہ وہ سفارش کرے لنا ہمارے لیے، تو کیا آج کے دن کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے بخشش کی، او نردو، یا تو ہماری کوئی سفارش کر دے، یا نردو ہم لوٹائے جائیں، کہاں لوٹائے جائیں؟ دنیا میں، نردو را دال دال رد کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ہماری یا تو کوئی سفارش کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دے، پھر ہم کیا کریں گے اگر دنیا میں بھیج دے؟ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي، پھر ہم عمل کریں گے اس کے سوا جو ہم کرتے رہے، یعنی جو ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اب ہم مانیں گے، اور اس کے علاوہ کریں گے، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے، کنّا نعمل تھے ہم عمل کرتے، یعنی ہمارے عمل کیا تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے دنیا میں بھیج دیا جائے تو، نردو ہم اگر ہمیں لوٹا دیا جائے، قد تحقیق خسرو، تو خسرو کا ہمارا مطلب ہے کہ انہوں نے خسارے میں ڈال دیا انفسہم اپنے آپ کو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات دنیا میں نہیں مانی، تو آج تو کوئی نہ سفارشی ہوگا نہ ان کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے گا، اور ایک جگہ آتا ہے کہ انہیں دنیا میں واپس بھیج بھی جائے تب بھی وہ مان کے نہ دیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی، یفترون کیا گھڑتے تھے، کیا تراشتے تھے، یعنی انہوں نے جو دوسرے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جو شرک کیا ہوا تھا، جو گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے شریک بنائے ہوئے تھے کہ یہی ہمارے مشکل کشا ہیں، یہی حاجت روا ہیں، اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے جو کرتے تھے وہ سب جو ہے ان سے گم ہو جائیں گے، دلہ وہ گم ہو جائیں گے، اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، کیونکہ نہ کوئی یہ جو جن کو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے شریک، اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، وہ وہاں کام نہیں آئیں گے، وہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے، وہ تو گم ہی ہو جائیں گے، وہ خود اپنی مشکل میں ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی ان کو کہا تھا کہ ہمیں مانے، تو انہوں نے سخت نقصان اٹھائیں گے اس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ دوبارہ بھیجیں گے نہ کوئی وہاں ان کی سفارش کرے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے یہ لوگ، سو اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا۔ اب یہ جو تعویل ہو جو ہم نے پڑھا نا، تو تعویل کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت
کسی چیز کی حاصل حقیقت، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے، جو وعید تھی، اور جنت دوزخ وغیرہ کا بیان جو کر دیا تھا، لیکن اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے سب وہ اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا، سارے انجام سامنے آ گئے کہ کس طرح سورج، چاند اور سب جو ہے پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو گئے اور قیامت برپا ہو گئی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے، اب وہ تعویل، وہ انجام ان کے سامنے آ گیا، یعنی جس انجام کے منتظر تھے ان کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارش کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوں گی اس دن۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش کر سکیں گے، نہ عذاب جہنم سے ہی چھڑا سکیں گے۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی اس آیت میں۔ اب 53 54 کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے تمام عذر ختم کر دیے، جو اپنے رسولوں کی معرفت اپنی کتاب بھیجی، جو مفصل اور واضح کتاب بھیجی، جیسے فرمان ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، قرآن کی آیات مضبوط اور تفصیل وار ہیں، پھر اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی علم پر ہے، اللہ کے کامل علم پر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلہ بعلمہ، اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسی آیت پر جاتی ہے جس میں فرمان ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب تیری طرف نازل فرمائی گئی ہے، پس اسے تیرے سینے میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے۔ یہاں فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، لیکن یہ میل نظر ہے اس لیے کہ فاصلہ بہت ہے، اور یہ قول بے دلیل ہے۔ در حقیقت جب ان کے اس خسارے کا ذکر ہوا جو انہیں آخرت میں ہوگا، تو بیان فرمایا کہ دنیا میں ہی ہم نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، رسول بھی بھیج دیے تھے، کتاب بھی بھیج دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ انہیں تو اب جنت اور دوزخ کے اپنے سامنے آنے کا انتظار ہے، یا یہ مطلب کہ اس کی حقیقت یکے بعد دیگرے روشن ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ آخری حقیقت یعنی جنت اور دوزخ ہی سامنے آ جائے گی، اور ہر ایک اپنے لائق مقام میں پہنچ جائے گا۔ قیامت والے دن یہ واقعات رونما ہو جائیں گے، اب جو سن رہے ہیں اس وقت دیکھ لیں گے، اس وقت اسے فراموش کر کے بیٹھ رہنے والے عمل سے کورے لوگ مان لیں گے کہ بے شک اللہ کے انبیاء سچے تھے، رب کی کتابیں برحق تھی، کاش اب کوئی ہمارا سفارشی کھڑا ہو اور ہمیں اس ہلاکت سے نجات دلائے، یا ایسا ہو کہ ہم پھر سے دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں تو جو کام کیے تھے اب اس کے خلاف کریں، جیسے فرمان رب ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ ہم پھر دنیا میں لوٹائے جاتے، اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور مومن بن جاتے، اس سے پہلے وہ جو چھپا رہے تھے اپنے دل میں وہ اب ظاہر ہو گیا۔ حقیقت یہ کہ اگر یہ دوبارہ دنیا میں بھیجے بھی جائیں تو جس چیز سے روکے جائیں گے وہی دوبارہ کریں گے اور جھوٹے ثابت ہوں گے۔ انہوں نے آپ ہی اپنا برا کیا، اللہ کے سوا اوروں سے امیدیں رکھتے رہے، آج سب باطل ہو گئی، نہ کوئی ان کا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی حمایتی ہو گیا قیامت کے دن۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 54 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ انا، بے شک، ربکم تمہارا رب، ربا رب، کم تمہارا، اللہ اللہ ہے، الذی جس نے خلقا پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، فی میں، ستہ 6، ایامن یوم کی جمع دنوں، فی ستۃ ایامن 6 دنوں میں۔ آپ کو پتہ ہے ستہ 6، ہم نے گنتی بھی سیکھی تھی اسی سورۃ الاعراف میں، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور ستہ جو ہے 6۔ ثم پھر، استوا وہ بلند ہوا، علی العرشی عرش پر، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، اللیلہ رات کو، النہارا دن پر، یطلبوہ جو طلب کرتا ہے اسے، حثیثاً تیزی سے، والشمسا اور سورج، والقمرا اور القمرا چاند، والنجوما اور النجوما ستارے، نجمن کی جمع نجوم پلورل ہے، مسخرات
جو مسخر کیے ہوئے ہیں، بی امر ہی اس کے حکم سے، اللہ خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق کو پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارکہ بہت بابرکت ہے، اللہ اللہ، رب العالمین رب جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا۔ اب ہم رواں ترجمہ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، آیت پہ آتے ہیں دوبارہ اور ہم دیکھتے ہیں آیت کو۔ اِنَّا رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک تمہارے رب نے کیا پیدا کیا؟ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں تعارف ہے تو السماوات جو ہے وہ اولی ہے، والارض جو ہے سفلی ہے، ٹھیک ہے، سماوات اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، اور والارض سفلی جو ہمارے پیروں کے نیچے ہے نا، زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 روز میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر کیا کیا 6 روز میں پیدا کرنے کے بعد؟ ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر۔ اب عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا تھرون ہے، اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، اللہ کی کرسی بھی پڑھتی ہے نا آیت الکرسی میں کرسی، تو جو عرش بھی ہے، چھٹا 7واں آسمان بھی ہے، اور جو ہے جو کرسی جو ہوتی ہے بغیر چھت کی ہوتی ہے نا، ہمارے پاس جو کرسیاں ہوتی تو وہ ایسا عرش جس کے اوپر سایہ بھی ہے، ٹھیک ہے، چھت بھی ہے، تو اس طرح کا عرش۔ اب پھر وہ بلند ہوا عرش پر، اب اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پہ مستوی ہوئے، کس طرح بلند ہوا، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ عرش پر جلوہ گر ہوئے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنا کے، تو بس ہم نے تو آمنا صدقنا ایمان لے کر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جو ہے مستوی ہوئے، کس طرح استوا ہوئے، کس طرح اس پہ جلوہ گر ہوئے، ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کونی، کائنات میں غور و فکر، کہ یغشی اللیل النہارا، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، غشی سے، غین شین یا غشی، وہ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے نا، غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو ہوش ہی نہیں رہتا، تو ڈھانپ دیتا ہے اللیلہ، اللہ تعالیٰ رات کو ڈھانپ دیتے ہیں، النہارا دن پر، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دن کو رات پہ ڈھانپ دیتے ہیں، یت لبو جو طلب کرتا ہے اسے، حسیساً تیزی سے دوڑتے ہوئے، دن رات کو طلب کرتا ہے، رات دن کو طلب کرتا ہے، یعنی رات آتا ہے دن آتی، دن آتا ہے رات چلا جاتا ہے، ابھی دن ختم ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے اس پہ رات اس کو ڈھانپ لے گی، ہے نا، یکشی ہو جائے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، غیر محسوس طریقے سے رات ہو جائے گی، ہم افطاری کریں گے اور اندھیرا پھیلتا جائے گا، جب تک تراویح کو جائیں گے اندھیرا ہو، جب فجر ہوگی سحری کریں گے ہم، تہجد وغیرہ پڑھیں گے، اذکار و ذکر کے غیر محسوس طریقے سے دن طلوع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، اور دونوں یطلبو حسیساً، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں تیزی سے، ایک کے بعد ایک جلدی جلدی دوسرا آتا جاتا ہے۔ والشمس ينبغي لها ان تدرك القمر كل في فلك يسبحون، لیکن وہ ایک دوسرے کو طلب نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے، اور وہ ایک فلک میں سب تیر رہے ہیں، جو کہ سائنس اب آج بتا رہی ہے کہ سارا جو نظام شمسی ہے پورا آسمان پہ، جو علوی ہے سماوات اور سفلی تو ہم زمین کے نیچے جو ہے وہ سب ایک دوسرے کے گرد جو ہے گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ سب ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یعنی زمین بھی گردش کر رہی ہے، ہر چیز جو ہے گھوم رہی ہے، محرک ہے، گردش کر رہی ہے۔ تو آیت کونی کی طرف تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرو، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر کیے ہوئے ہیں، بیامری اس کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے سب کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس کے حکم کے سب تابع ہیں، اور سورج بھی جب صبح نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے،
پھر وہ اللہ کی اجازت لے کے وہ طلوع ہوتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ اجازت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں سے چلے جاؤ. دا سن رائزز فرام دا ایسٹ، ٹھیک ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ اب جہاں سے آئے ہو وہیں، تو وہ مغرب کی طرف چلے جائے گا، تو وہ قرب قیامت ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب مسخر کیا ہے. اب آج تک لوگ جو ہے جہازوں میں، کشتیوں میں ستاروں سے راستہ بھی معلوم کرتے ہیں. چاند نہ چمکے، رات نہ ہو، دن ہی رہے تو بھی مشکل ہو جائے، سورج نہ نکلے تو بھی مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر دیے. اس کے بڑے فائدے ہیں. سورج کی روشنی سے کیا ہے، آج کل ڈاکٹرز کیا کہتے تھے کہ آپ سورج نہیں لے رہے ہیں تو آپ کیا لیں، وائٹامن ڈی لیں. کپڑے بھی ہمارے دھوپوں میں نہیں سوکھ رہے تو کتنا نقصان ہے نا. تو سورج تو بہت ضروری ہوتا ہے کھیتوں کے لیے، درختوں کے لیے، ہر چیز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، ہوشیار ہو جاؤ، اویئر ہو جاؤ، خبردار. اللہ لہو، اسی کے لیے الخلق پیدا کرنا، والامر حکم دینا. اسی کی سب کریشن ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی ان کو حکم دیتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، تبارکہ بہت بابرکت ہے اللہ، جو کہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. ہمیں رزق دیتا ہے، پروویژن، سسٹیننس، کھانا، ہر چیز وہ دیتا ہے. تدبیر بھی ہمارے لیے کرتا ہے. اور العالمین، تمام جہانوں کا. تو وہ بابرکت ذات ہے. اور آپ مغرب میں بھی پڑھتی، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کا تعارف ہے کہ تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ذات ہے، بیدہ الملک، اللہ کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے پیدا کرے، جس کو جو چاہے حکم دے. وہ بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کا نام. تو اسی لیے ہم ہر چیز کو اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرتے ہیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی مزید وضاحت کر لیتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا. تو یہ 6 دن جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے. جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. ہفتے والے دن کہتے ہیں کہ کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اسی لیے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی ہے قطع، کاٹنے کے ہے، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا. پھر اس دن سے مراد کیا ہے، ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ دن، یہ ایام، یہ یوم 1000 سال کے برابر ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے. جس طرح کہ اللہ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے، یہاں جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے. بظاہر یہ دوسری بات جو ہے صحیح ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا. پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنایا. اوپر یہ آیت میں بھی ہے نا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے 6 دنوں میں بنا کے پھر یہ سب نظام شمسی اور سارا قمری سب اللہ تعالیٰ نے یہ سب نظام قائم کیا. ٹھیک ہے، تو آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا. دوسرے یہ عالم بالا کا واقعہ، ظاہر یہ سب کو عالم بالا میں ہو رہا ہے جس کی دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے. اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہم جو ہے نہیں، کوئی بات قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے. علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تو کہے کہ کن، اور اس کے کن کہنے سے سب کچھ پیدا ہو جائے، کن اور فیکن ہو جائے، سب کچھ ہو جائے. اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ درجہ بدرجہ سلسلے وار بنایا. اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن علماء، اسکالرس کے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج سلسلے وار کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلاتے ہیں. واللہ عالم. تو اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، رات، دن. تو ہمیں، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی کام کرتے رہنا ہے. اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. اور جتنی ترقی ہو رہی ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے، اس سے اچھے فائدے اٹھانے ہیں. جتنی بھی آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کو ضرور سیکھے، ورنہ ہم بچوں سے، دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. آج تو درس بھی ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں ہے. کبھی یہ نہیں کہے، مجھے معلوم ہے میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن اکثر خواتین کو نہیں بھائی ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں آتا. بالکل صحیح ہے، مجھے بھی نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا. روز نئی چیزیں دنیا میں اور علم اللہ تعالیٰ نے ابھی بتایا کہ کامل علم. اور اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں قل ربی زدنی علما،
اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ، اور اب ہر درس کے شروع میں بھی ہم پڑھتے ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. تو تھوڑا سا ہم ٹائم لگائیں، تھوڑا سا وقت لگائیں، سیکھیں تو سب آ جاتا ہے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو آ گیا، زوم پہ ہم سب آ جاتے ہیں، میں بھی آ جاتی ہوں، آپ بھی آ جاتی ہیں، میں نے بھی سیکھ لیا بچوں سے، اور روز سیکھتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ لوگ سب سیکھ رہے ہیں. تو کسی بھی چیز کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ربی زدنی علما. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم علم، اے نبی دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ کر. تو صرف دعا نہیں کرنی ہے، اس کو سیکھنا بھی. میں نہیں کہتی کہ ہم بہت بڑے بڑے فائل فولڈرز کھولنا سیکھ جائیں، بہت بڑے کمپیوٹر کے، اللہ تعالیٰ وہ بھی بنا دے جس کو جیسا شوق، لیکن اتنا تو ہو نا کہ ہمارے، اور کر رہی ہیں میری بہنیں ماشاءاللہ کر رہی ہیں، اتنا تو ہم کر ہی رہے ہیں کہ ہمارے کام چل رہے ہیں الحمدللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو کہ یعنی اللہ تعالیٰ اب جو عرش پہ جو ہے ثم استویٰ علی العرش، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر ٹھہرا ہے، لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے نہیں سکتے. نعیم بن حماد کا قول ہے جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کے اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا جو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ جیسے ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس نے بھی کفر کیا. اور اللہ کے بارے میں یا اس کی یا اس کے رسول کی بیان بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہے. اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص، قرآن کی نص سے یعنی قطعی حکم سے ثابت ہیں، ان پر بلا تعویل اور بلا کیف و تشبیہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور جو یہ یہاں پہ یغشی اللیل النہارا یطلبو حسیسن، کہ حسیسن کے معنی ہے نہایت تیزی سے، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے. دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً غائب ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، اور سب دور و نزدیک سیاہی چھا جاتی ہے. مجھے تو اس آیت کی تفسیر اور اس آیت سے بہت اچھا لگا. یہ لگا کہ ہر چیز جو ہے حرکت کر رہی، ہر چیز کام کر رہی، رکتی ہی نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پورے مسلسل رات ہو اور ہمیں جو مشکل ہو، کمانے نہ نکل سکے، دین ہی نہ ہو، دھوپ ہی نہ ملے. اور کبھی ایسا نہیں ہو کہ مسلسل دن. وہ الگ بات ہے کہ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں 6 مہینے رات ہو، 6 مہینے دن ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایریا ہے. لیکن پوری دنیا میں آپ دیکھیں ایسے، تو ہمیں بھی کام کرتے رہنا ہے ہر وقت، اور جو ہے بیکار نہیں بیٹھنا ہے، ہر وقت حرکت کرتی رہنا ہے، ہر وقت کچھ سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ سب ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہری الفاظ سے فی الفور سمجھایا جاتا ہے کہ ہر دن ایک، اور دن یا ایام کا بتایا نا، فی ستۃ ایام، ہر دن 1000 سال کا تھا. اور جو ہے کہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کا دن ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دن مختلف ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور برائیوں کو منگل کے دن، اور نور کو بدھ کے دن، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن. عصر کے بعد دن کے آخری گھڑی میں، عصر سے لے کر مغرب تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ گنوایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 دن تک پیدائش کا سلسلہ جاری رہا. یہ ہمیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ زبردست فاس حدیث نے اس حدیث پر کلام کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر فرمان ہے کہ رات کا اندھیرا دن کے اجالے سے، اور دن کا اجالا رات کے اندھیرے سے دور ہو جاتا ہے. ہر ایک دوسرے کے پیچھے لپکا چلا آتا ہے، یہ گیا وہ آیا، وہ گیا یہ آیا. جیسے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ان کے سمجھنے کے لیے ہماری ایک نشانی رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو نکالتے ہیں جس سے یہ اندھیرے میں آ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف برابر جا رہا ہے. یہ ہے اندازہ اللہ کا مقرر کیا ہوا جو غالب اور باعلم ہے. اور چاند کی بھی منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی جیسا ہو کر رہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن کا چاند بالکل چھوٹی سی کاٹی، چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے، بالکل باریک. رات دن میں کوئی فاصلہ نہیں، ایک کا جانا ہی دوسرے کا آ جانا ہے، ہر ایک دوسرے کے برابر پیچھے. والشمس والقمر والنجوم کو بعض نے پیش سے بھی پڑھا ہے، مطلب دونوں صورت میں قریب قریب برابر ہے. یہ سب اللہ کے زیر فرمان، اس کے ماتحت، اس کے ارادے میں ہے. ملک اور تصرف اسی کا ہے، وہ برکتوں والا ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تبارک اللہ رب العالمین. فرمان ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے کسی نیکی پر اللہ کی ہم نہ کی بلکہ اپنے نفس کو سراہا، اس نے کفر کیا، اس کے اعمال غارت ہوئے۔ اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو بھی دیے ہیں تو اس نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اویئر ہو جاؤ۔ لہ الخلق والامر، اسی کے لیے پیدا کرنا اور حکم دینا ہے۔ تو جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو بھی دیے تو اس نے اس کے ساتھ کفر کیا جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا، کیونکہ اس کا فرمان ہے اللہ لہ الخلق والامر، یہ آپ جو پڑھ رہی ہیں تو اس کا یہ فرمان ہے۔ اب ایک دعا ہم دیکھتے ہیں جو مرفوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لک الملک کلہ ولک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اسألک من الخیر کلہ واعوذ بک من شر کلہ۔ یا اللہ سارا ملک تیرا ہی ہے، سب ہم تیرے لیے ہی ہے، تمام کل شکر تعریف تیرے لیے ہی ہے، سب کام تیری طرف لوٹتے ہیں۔ میں تجھ سے تمام بھلائیاں طلب کرتا ہوں اور ساری برائیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 55، لفظی ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ادعو، پکارو، ربکم، اپنے رب کو، ربا رب، کم اپنے، ربکم اپنے رب کو، تضرعاً عاجزی سے، وخفیتاً اور چپکے چپکے، انہو بے شک وہ، انا بے شک ہو وہ، لا نہیں، یحبو وہ پسند کرتا، المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ تم لوگ، اب رواں ترجمہ، تم لوگ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چلیں اب آیت کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ادعو، پکارو، تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ وہ دوسری ایک آیت ہے نا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں، لیکن تم مجھ پہ ایمان لاؤ اور میری مان کر چلو، ٹھیک ہے۔ تو ادعو، پکارو، ربکم اپنے پروردگار کو، یعنی دعا کیا کرو اپنے پروردگار سے، کیسے؟ تضرعاً، درون، درون کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھنا، بہت عاجز سمجھنا، کوئی چیز نہ سمجھنا، اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کوئی شے ہی نہیں ہوں، میری تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، بالکل جھک جانا، بالکل عاجزی سے، بالکل اپنے آپ کو دعائن درون، بالکل اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے دعا مانگنا اور گڑ گڑا کر مانگنا، وخفیتن اور چپکے چپکے بھی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنا، اپنی ہستی کو کچھ نہ جانتے ہوئے مانگنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے مانگنا اور چپکے چپکے مانگنا، آہستہ آہستہ مانگنا۔ تو انہو بے شک وہ، لا یحبو نہیں دوست رکھتا، نہیں پسند کرتا، معتدین حد سے گزر جانے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تفسیر کے اس میں ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ کیا تلقین کی گئی ہے؟ 4 چیزوں کی، کہ آگے ہم آیت میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، 56 میں ہم پڑھیں گے کیا تلقین کی گئی ہے۔ تو لفظی ترجمہ آیت نمبر 56 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اور، لا نہ، تفسدو تم، افسدو فساد کرو، تفسدو تم فساد کرو، فی الارضی زمین میں، بعد اصلاحا اس کی، بعد اصلاحیہ بعد اس کی اصلاح کے، ودعوہ اور پکارو اسے، خوفاً خوف سے، و طمعاً اور طمعاً امید سے، انا بے شک، رحمت اللہ کی، قریب ہے، من المحسنین احسان کرنے والوں کے۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھیں، پھر آیت پہ آتے ہیں۔ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدائی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ آیت کی طرف سے آتے ہیں، ولا تفسدو اور نہ تم فساد کرو، کہاں فساد نہ کرو؟ زمین میں،
بعد اصلاح یا بعد اس کے بعد کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ کھیتیوں کو اجاڑ دینا، بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دینا، درخت جلا دینا، زمین میں فساد کرنا، نسلوں کو تباہ کر دینا، قتل و غارت گری کرنا۔ تو یہ سب زمین میں فساد نہیں کرنا، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ منافق زمین میں فساد کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں تو اس کی اصلاح کر رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد، اور اس کے علاوہ کیا کرو؟ وَدْعُوهُ، اور پکارو اسے، خوفاً، خوف سے۔ کس کا خوف؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب کے خوف سے، کہ اگر میں غلط کروں گی تو مجھے عذاب ہوگا۔ وَطَمَعًا، اور امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی بھی ہو گئی، استغفار کروں گی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو مومن جو ہے خوف اور طمع کے بیچ میں، خوف اور امید کے بیچ میں زندگی کرتا ہے، گزارتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور اس کو اللہ کی رحمت کی، اس کی رحمت کی، اس کی مغفرت کی، اس کی بخشش کی امید بھی ہوتی۔ اس طرح مومن جیتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو ہے محسنین کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حق سے زیادہ دینا، ٹھیک ہے؟ آپ گھر کے کام کرے، شوہر کو کھانا دے تو اتنا نفیس، کلین، سیلڈ بھی ہو، ٹیبل بھی صاف ہو، وہ ٹیبل میٹ بھی اچھا ہو، پلیٹ بھی اچھی ہو، جیسے آپ مہمان کو دیتی، بیچارے اتنی محنت کر کے آئے، انہوں نے تو کما کے ان کے ذریعے، انہوں نے نہیں دیا شرک خفی، ان کے ذریعے اللہ نے نوازا، گھر دیے، بچے دیے۔ فی الحال تو ہم شوہر کی مثال لیتے، ویسے ہر چیز میں احسان کے لیول، کہیں جاب کر رہے ہوں، کہیں پڑھا رہی ہوں، کہیں جو ہے آپس میں کوئی پارٹی ہو، کوئی دعوت ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد، والدین ہو، کسی کے ساتھ بھی، کسی نے کوئی کام دیا ہے، دین کا کام ہو، اسکول میں کہیں جاب ہو، جاب پلیس پہ ہو، آفس میں ہو، کہیں بھی، تو احسان کے لیول پہ کام کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، حسن بھی اس میں آ جاتا ہے نا، خوبصورتی بھی آ جاتی۔ خوبصورتی آپ کتنی پسند کرتی، کھانا اتنا ٹیسٹی ہو، لیکن وے آف، بعض لوگ اتنا وے آف پریزنٹیشن اتنا پیارا ہوتا ہے، تو وہ انسان اس سفرے کی طرف، اس کھانے کی طرف لپکتا ہے۔ تو حسن بھی ہونا چاہیے نا، خوبصورتی بھی اس میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کس کے قریب ہے؟ جو محسنین ہے، جو احسان کے لیول پہ کہا، ہمارا اردو والا احسان نہیں، یہ وہ احسان ہوتا ہے کہ حق سے زیادہ دینا۔ عربی کا احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، جس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ، اچھے لیول 101 100% اس سے زیادہ آپ کریں۔ تو اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ محسنین کے قریب ہے، احسان کرنے والوں سے قریب ہے، جو احسان کا رویہ رکھتے ہیں، دے کے پھر جتلاتے بھی نہیں ہیں، کام کر کے جتلاتے بھی نہیں ہیں کہ میں نے اتنا کیا، میں تو روزے میں بھی درس اٹینڈ کر رہی ہوں، بڑے درس دے رہی ہوں، کلاسز اٹینڈ کر رہی ہوں، میں تو اتنے پارے پڑھ رہی ہوں، اب تم یہ بھی مانگ رہے ہو، سموسے بھی مانگ رہے ہو، پکوڑے بھی مانگ رہے ہو۔ تو یہ تو سب ہمیں احسان کے لیول پہ کرنا ہے نا، اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ درجات بھی بلند ہو ہمارے، بہت زیادہ عبادت بھی کرے، وہ تو پھر سب ہمیں کرنا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اور بڑی فیملی ہوتی ہے، بچیاں جاتی ہیں سسرال، بڑے بڑے ہوتے، کہتے ہیں واہ می، میں سب کے لیے پکاؤں، سب کے لیے کھانا کروں۔ تو کھانا کھلانا تو اللہ آپ سے نے زور دیا ہے کہ کھانا کھلاؤ، سب سے افضل عمل، نماز کو اپنے اول وقت میں پڑھو، سلام کو عام کرو، اور کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا کھلانا چاہیے بہت زیادہ، اور اس کو خوشی سے بسم اللہ پڑھ کے، اور اس میں دعا کریں کہ اللہ اس کھانے میں برکت دے، اس میں بہت سے لوگ کھائیں ہمارے سفرے پہ، ہمارے دسترخوان پہ، اور جو یہ کھانا صحت اور تندرستی کا باعث بنے، میرے بچوں، میرے شوہر، جہاں جہاں میں یہ کھانا بھیجوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو، ان آیت میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کرنا ہے، کہ کیسے پچھلی آیت میں تضرع کے ساتھ، اپنی میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میں تو کوئی شے ہی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ خفیہ طور پہ بھی کرنا ہے نا، کہ خفیہ طور پہ آہستہ آہستہ بھی، اور خوف اور طمع کے بیچ میں جینا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اسکرین پہ حدیث دیکھیں، اے لوگوں نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو، پست رکھو، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ اللہ بہرا ہے، نہ غائب ہے، وہ تمہاری دعا سننے والا ہے۔ تو آپ اگر دل میں آہستہ آہستہ بھی دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ تو دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ اور اصلاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد نہ پھیلاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں زمین پہ حصہ نہیں لینا ہے، اور اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو، اور اس کے رحمت کی امید بھی ہو۔ خوفاً، جو آپ کی آیت ہے نا، خوفاً و تمن، کہ کیا کا خوف؟
کہ اگر کچھ غلط کیا تو اس کا عذاب آ جائے گا مجھ پہ، اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، اور تمن اس کی رحمت کی امید کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں۔ کون ہے اس طریقے سے دعا کرنے والے؟ اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اور میں نے بتایا تھا احسان کا لیول ہونا چاہیے حق سے زیادہ دینا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کی ہدایت کرتا ہے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ فرماتا ہے کہ اپنے رب کو عاجزی، مسکینی اور آہستگی سے پکارو، جیسے فرمان ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے نفس میں یاد کرو، اپنے دل میں یاد کرو۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے دعا میں اپنی آوازیں بہت بلند کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو، غائب کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ بہت سننے والا اور بہت نزدیک ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ پوشیدگی مراد ہے۔ امام ابن جریر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تضرعاً کے معنی ذلت اور مسکینی اور اطاعت گزاری کے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دعا عین، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ذلت، مسکینی اور اطاعت گزاری کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ اور خیفتن کے معنی ہے دلوں کے خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کی صحت ہے، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اس کے اور اپنے درمیان یقین رکھتے ہوئے پکارو، نہ کہ ریاکاری کے ساتھ بہت بلند آواز سے۔ بس آپ کو کوئی کہتے دعا کرو، کہتے یا اللہ یہ جو کہہ رہی وہ سن لے، یا اللہ اس کو روزی دے دے، یا اللہ اس کو اچھا ساتھی دے، زور زور سے اسی وقت ہم تو بات مطلب ہو سکتا ہے ریاکاری نہ بھی ہو، لیکن وہ دکھاوا اور ریاکاری دعا میں نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی نا، تو یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ حافظ قرآن ہوتے تھے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ بہت بڑے فقیہ ہو جاتے تھے، کوئی جانتا بھی نہ تھا، لوگ لمبی لمبی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتے تھے اور مہمانوں کو بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں تک ان کے بس میں ہوتا تھا اپنی کسی نیکی کو لوگوں کو پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، پوری کوشش سے دعائیں کرتے تھے، لیکن اس طرح جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، یہ نہیں کہ چیخیں چلائیں۔ یہی فرمان رب ہے کہ اپنے رب کو عاجزی اور آہستگی سے پکارو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کا ذکر کیا جس سے وہ خوش تھا کہ اس نے اپنے رب کو خفیہ طور پر پکارا۔ امام ابن جریج فرماتے ہیں دعا میں بلند آواز، ندا اور چیخنے کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ گریہ و آزاری اور آہستگی کا حکم دیا جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں دعا وغیرہ میں حد سے گزر جانے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ہم کسی محفل میں کر رہے ہوتے ہیں، کسی درس کے بعد یا کسی مسجد میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے جب تک لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہوگا اور زور سے نہیں کریں گے تو آواز نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، تو مجلس کی بات الگ ہے۔ ابو مجلس کہتے ہیں کہ مثلاً اپنے لیے نبی بن جانے کی دعا کرنا، حد سے گزر جانا کیا ہے؟ اپنے لیے نبی بن جانے کی دعا کرنا۔ حضرت سعد نے سنا کہ ان کا لڑکا اپنی دعا میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے جنت، اس کی نعمتیں، اس کے ریشم و حریر وغیرہ وغیرہ طلب کرتا ہوں، جہنم، اس کی زنجیروں، اس کے طوق وغیرہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد نے فرمایا تو نے اللہ سے بہت سی بلایاں طلب کی اور بہت سی برائیوں سے پناہ چاہیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ عنقریب کچھ لوگ ہوں گے جو دعا میں حد سے گزر جایا کریں گے۔ ایک سند سے مروی ہے کہ دعا مانگنے میں اور وضو کرنے میں حد سے نکل جائیں گے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا تجھے اپنی دعا میں یہی کہنا کافی ہے۔ ہم اس دعا اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں اور سب مل کے مانگ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تجھے یہی کہنا چاہیے تھا کہ اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول و فعل کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور جہنم مجھ سے نزدیک کرنے والے قول و فعل کی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ دعا مانگے، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور ہر اس قول یا عمل کا جو اس جنت کے قریب کر دے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ سے اور ہر اس قول یا عمل سے جو اس آگ کے قریب کر دے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر فیصلے کو جو تو نے میرے لیے کرنا ہے میرے حق میں بہتر بنا دے۔ اور یہ دعا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو آپ کے پاس کتاب ہے اس سے لی گئی ہے، زیادہ تر ہم دعائیں وہیں سے لیتے ہیں۔
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے، اور پرانی اور مصنون دعا جو اورنج بک آپ کے پاس ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے آ کر لے جائے. اگر مسجد میں تراویح کو آتی ہیں تو وہاں میں دے سکتی ہوں آپ لوگوں کو، جیسے آپ مناسب سمجھے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ لوگ مناسب سمجھے. اچھا، میرا خیال ہے ہمارا ٹائم ہو گیا ہے نا. ہم تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ہماری آیتیں ہو گئیں 55 56 57 کی تفسیر بھی لمبی ہے. چلے اس میں ایک جلدی سے کر کے ایک دعا ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں، بس لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں اس کے، کیونکہ اس میں ایک دعا ہے اس لیے میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتی ہوں. چلیں تو ہم کر لیتے ہیں 57 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور دعا. تفسیر ہم پھر، کیونکہ دعا ہے نا اس لیے، اور ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ہوا کی دعا ہے. وہ ہوا، اور وہی ہے، الذی جو یرسلو بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بینا یدئی آگے آگے، رحمت ہی اپنی رحمت کے، حتیٰ کہ ایزا جب اقلت وہ اٹھا لیتی ہے صحابن بادل، ثقالن بوجھل، سقناہو چلاتے ہانکتے ہیں ہم اسے، لی بلدن طرف زمین کے، میتن مردہ کے، فانزلنا پھر اتارتے ہم بھی ساتھ اس کے، الماء پانی کو، فاخرجنا پھر نکالتے ہیں ہم بھی ساتھ اس کی، من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں سے، کذالک اسی طرح، نخرجو ہم نکالیں گے، الموتى مردوں کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو. تو ہم لفظی اس کا رننگ ٹرانسلیشن کر کے دعا پھر اس میں ہے وہ مانگ لیتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں میں برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. آیت کو صرف دیکھ لیں کہ وہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے. تو آیت کا ایک ورڈ دیکھ لیتے ہیں، هو الذی یرسل ریاح، کہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ریاح. ٹھیک ہے، کیا بھیجتا ہے؟ ہوائیں بھیج رہا ہے. ہوائیں بھیجتا ہے، کس طرح کی ہوائیں؟ بشرن بطور خوشخبری. تو ریاح جو ہوتی ہے نا، ریاح جو ہے ریحن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو ریاح جو ہے خوشخبری والی ہوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریاح کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری والی ہوا، ریاحن. اور ریحن جو ہوتی ہے وہ عذاب والی ہوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں ریحن نہیں لکھا ہوا ہے لیکن دعا میں آپ کو ابھی بتاتے ہیں اسکرین پر. تو ریاح آپ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں. ریاح جو ہوتی ہے ریحن کی جمع ہے، ریحن سنگولر ہے، ریاح پلورل ہے. تو ریاح خوشخبری والی ہوا جو کہ خوشخبری لے کے آتی ہے. جب ہوا چلتی ہے تو ہمیں کیا خوشخبری دیتی ہے؟ آپ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ مسئلہ اتنا ہو رہا ہے، ایسی ہوائیں چل رہی ہے، ابر آلودہ، تو بارش ہوگی اور گرمی، اور ہماری جو سخت گرمی ہو رہی ہے، انٹینس ہیٹ ختم ہو جائے گی نا. تو ایک خوشخبری ہوتی ہے. اور کھیت کھلیان اگیں گے، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. کون اگاتے ہیں فصل؟ فارمرز، کسان لوگ بھی. تو ایک خوشخبری والی ہوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہوتی ہے ریحان. ٹھیک ہے، اور ایک جو ہوتی ہے عذاب والی ہوا، اس کو ریحن کہتے ہیں. تو ہم دعا میں دیکھ لیتے ہیں ریحان اور ریحن کا لفظ، اور دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ. اور ضرور مانگیے گا دعا. ہوا، چلیں دعا دیکھ لیں اسکرین پر. ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اجعلھا ریحان. ٹھیک ہے، ولا تجعلھا ریحن. اب لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، پھر ترجمہ. اللہم، اے اللہ، اجعلھا بنا دے اس کو، کس کو؟ ہوا کو، ریحان خوشخبری والی، رحمت والی، ولا اور نہ، تجعلھا بنا اس کو، ریحان عذاب والی ہوا. اللہم، میرے ساتھ مانگے، اللہم اجعلھا ریحان ولا تجعلھا ریحان. اللہ اس کو ریحان رحمت والی، خوشخبری والی ہوا بنانا، ریحان عذاب والی ہوا نہ بنانا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہوا چلی تو بہت سے قومیں خوش ہو گئیں کہ اب تو بارش برسے گی اور بہت اچھا موسم ہو جائے گا، کھیت کھلیان اگے گا. اور اچانک وہ دیکھا آپ نے پرانے قصے قرآن میں ہی پڑھے کہ وہ ہوا کیا تھی؟ عذاب تھی. تو جب بھی آپ ایسی ہوا دیکھیں تو آپ دعا کریں. اور ایک اور ہوا کی دعا ہے، تو آپ وہ ہمیشہ ہم لوگ دکھاتے ہیں اسکرین پر، آندھی کے وقت کی دعا. تو میں نے کہا کہ ہمارا تو موسم بھی اب ٹھنڈا اور اس طرح کا چل رہا ہے،
ایسے ملکوں میں ہیں تو ہمیں دعا ہم دیکھ لیتے ہیں، میرے ساتھ دعا کریں. اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی. اے اللہ میں آپ سے اس کی خیر اور جو اس میں ہے اور جس کے ساتھ بھیجی گئی بہتری کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. تو بارش بھی عذاب کا سبب بنی تھی ایک قوم کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بارش ہوتی تھی تو 2 نفل پڑھ لیتے تھے، اور پوچھنے پہ اپنی ازواج مطہرات کو بتایا تھا لوگوں کو، کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب بارش ہو گئی کھیت کھلیان ہوگا، اور کیا ہو گیا تھا وہ عذاب بن کے آئی تھی. تو اس لیے ضرور یہ 2 دعائیں مانگا کریں. ٹھیک ہے، چلیں ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی، اور 4:30 بجے ہی. مجھے آپ لوگ بتائیں کیا یہ ٹائم سوٹیبل ہے آپ لوگوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل لیں گے درس؟ کل کیا دن ہے؟ کل جمعرات ہے نا. ہم لوگ منڈیز، وینسڈیز اور فرائیڈیز کو رکھتے ہیں. اچھا ہوا پوچھ لیا آپ نے. منگل نہیں سوری پیر، بدھ اور جمعے کو ہوتا ہے نا. اور پھر بھی ہے نا، پھر بھی آپ لوگ گروپ ضرور دیکھا کریں. ٹھیک ہے، گروپ ضرور دیکھا کریں. ٹھیک ہے چلیں. تو اب فرائیڈے کو ہوگا انشاءاللہ، اور سیٹرڈے کو انگلش کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہو ہواؤں سے متعلق یا کوئی سوال ہو تو بتائیں.